سیالکوٹ میں ایک بیان میں تھا تو مجھے ایک غیر مقلد نے پرچی دی۔ اب میں بیانات میں جاتا ہوں تو بحمداللہ میرے بیانات میں پرچیاں نہیں آتی۔ شروع میں بہت پرچیاں آتی تھی، اب بہت کم آتی ہیں، نہ مماتی دیتے ہیں نہ غیر مقلد دیتے ہیں، تو کہ میں نے پرچیوں کا جواب اس طرز پہ دیا ہے، اب وہ عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ اس کو پرچیاں نہ دیں۔ اگر پرچیاں دیں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، بہتر ہے کہ پرچیاں نہ دیں۔ اب ایک غیر مقلد نے مجھے پرچی دی۔ پرچی کیا تھا کہ پرچی یہ تھی کہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ امام اس کو بنائے جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ وہ پوری فقہ نے ترتیب لکھی ہے نا کہ شرائط امامت میں امام کس کو بنائیں، جو عالم ہو، اتقا ہو، اروا ہو، اقرا ہو، انصب ہو، احسب ہو، اس طرح کی ترتیب چلائی ہے۔ اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا جو اس میں لکھا ہے کہ امام اس کو بنائیں جس کی بیوی خوبصورت ہو، تو کیا ہم اماموں کی بیویاں چیک کریں تاکہ پتہ چلے خوبصورت کون سی ہے؟ دیکھو فقہ حنفی کتنی گندی ہے۔ اب اس کا علمی جواب تو اور ہے، اور علمی جواب عوام کی سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو پھر میں علمی جواب عوامی انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ عوام کا دماغ بنے کہ بات کہنا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل یہ لکھا ہے، میں نہیں کہتا نہیں لکھا، بالکل یہ لکھا ہے، اور یہ لکھا اس لیے ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، اور صاحب کشف ولی بھی تھے۔ یہ میں نے ان کو بات سمجھائی، میں نے کہا امام صاحب عالم بھی تھے، متقی بھی تھے، صاحب کشف ولی بھی تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ میرے جانے کے 1100 سال یا 1200 سال بعد ایک فتنہ پیدا ہوگا، جو لڑکیاں دیکھے مولویوں کو اہل حدیث بنائے گا، تو امام صاحب نے مسئلہ لکھ دیا کہ مولوی کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت عورت دیکھ کر مسلک نہ بدل لے۔ میں نے کہا اگر آپ کو یقین ہے تو پھر میں مثالیں دے دیتا ہوں کہ اہل حدیثوں نے کس کس کو لڑکیاں دے کر اہل حدیث بنایا ہے، اور کوئی مثال نہ بھی ہو۔ میں نے کہا آج کل ایک اشتہار چھپتا ہے اور اس میں ایک مولانا عتیق الرحمان مظفر آباد کے کشمیری ہیں، جامعہ فروقیہ کے فاضل ہیں، ان کے اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نواسہ اور مسلک سابقہ دیوبندی، اس کا بیان آ کر سنیں۔ میں نے کہا وہ علامہ صاحب کا نواسہ نہیں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل نواسہ نہیں، یہ تو چٹا اور کالا جو بھی آپ کہیں نا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگلا مسئلہ میں نے کہا غیر مقلدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو دلیل دے کر آپ نے اس کا اہل حدیث کیا ہے وہ دلیل اشتہار پہ لکھ دیا کریں، اگر دلیل خوبصورت ہوئی تو کئی بچے اور بھی آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے جب وہ حنفی تھا تو اس کے پاس ایک بیوی تھی، اور جب غیر مقلد بنا تو ایک بیوی سابقہ دی، ایک بیوی نہیں ہے، تو دلیل اچھی ہو تو لوگ قبول کر لیتے ہیں نا۔ میں نے کہا بہتر یہ کہ اب سابقہ دیوبندی لکھنے کی بجائے وہ اشتہار پہ ہے تو دلیل چھاپ دیا کرو، بھئی یہ دلیل ہم نے اس کو دی ہے، اہل حدیث ہو گیا ہے، تو جس کو دلیل پسند ہو آج وہ مسلک بدل دو، کئی اور بھی آ جائیں گے۔ تو امام صاحب کو پتہ تھا کہ ایسی دلیلیں پیش ہوگی، اس لیے فرمایا کہ اپنی دلیل اچھی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے کی دلیل دے کر مسلک تبدیل نہ کرے۔